ریشما 10 سالہ بچی کو ساتھ لیے پسینے سے شرابور ادھر ادھر دھکے کھا رہی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جس کھڑکی میں جاتی امید کی جوت جلا دیتی کہ شاید یہاں کوئی اللہ کا رحم دل بندہ بیٹھا ہوگا، وہ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہیں تھی، مگر ہر دن اسے مایوسی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ شوہر کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ جمع پونچی تو شوہر کی بیماری پر ہی خرچ ہو گئی تھی۔ یہ 2 سال کیسے گزرے تھے یہ بات صرف وہ جانتی تھی یا اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ 2 سال اس امید میں گزرے کہ محکمے والے آج کل میں کاغذی کاروائی مکمل کر کے اس کے شوہر کے واجبات ادا کر دیں گے جو ریلوے میں ٹی ٹی تھا، مگر لگتا تھا کہ اس کے شوہر کے ساتھ محکمہ بھی مر گیا تھا۔ کسی نے پلٹ کر خبر تک نہ لی کہ مرنے والا ایک بیوہ اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر مرا تھا۔ وہ زندہ لاشیں کیا کھا رہی ہوں گی اور کہاں سے کھا رہی ہوں گی؟ ایک افسر نے تو انتہا کر دی جب اس نے اس کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ کھانے پینے کے علاوہ بھی اس کی کچھ انسانی ضرورتیں ہوں گی جن کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں، نیز دھمکی بھی دے دی کہ انکار مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ اس کے شوہر کے سر کوئی انکوائری ڈال کر واجبات ضبط بھی کروا سکتے ہیں۔ ریشما کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ واجبات کیا ملنے تھے، یہاں تو عصمت کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ جیسے تیسے کر کے باہر نکلی اور رکشہ تلاش کرنے لگی کہ اتنی دیر میں یوسف خان نے اسے دیکھ لیا۔ یوسف خان ان کے محلے کا رکشہ ڈرائیور تھا۔ اس نے جھٹ سے رکشہ لا کر کھڑا کر دیا اور بولا، بھابھی جلدی سے بیٹھ جائیں، آج تو گرمی نے بھی اخیر کر دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یوسف خان نے پوچھا، بھابھی آپ ادھر کس کام سے آئی تھیں؟ کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو ہمیں بتا دیا کریں نا، آپ اس گرمی میں بچوں کے ساتھ خوار مت ہوا کریں۔ ریشما نے اسے واجبات کے بھاگ دوڑ کی بات تو بتائی مگر اگلی بات گول مول کر دی۔ یوسف خان اس کی بات سن کر تھوڑی دیر تو سوچتا رہا۔ اس کے رکشے میں اس کے سامنے اس کی 2 بیٹیوں کی تصویر لگی تھی جس میں وہ اپنے گھر کے آنگن میں لگے گھنے توت کے نیچے ایک سائیکل پکڑے کھڑی تھی۔ یہ وہ آخری تصویر تھی جو اس نے رخصت ہوتے وقت بنائی تھی۔ پھر وہ ان بیٹیوں اور ان کی ماں کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ اسے جب زلزلے کی اطلاع ملی تھی تو پاگلوں کی طرح شہر شہر گاڑیاں بدلتا ہوا اپنے شہر بالاکوٹ کی طرف بھاگا تھا، مگر حتی الامکان جلدی کے باوجود وہ تیسرے دن پہنچ پایا تھا۔ تب تک لوگ اس کی بیوی اور بچیوں کو ملبے سے نکال کر دفنا چکے تھے۔ وہ صرف ان کی مٹی کی ڈھیر ہی دیکھ پایا تھا۔ وہ ان کی قبروں پر بھی چین سے نہیں بیٹھ پایا تھا۔ ایک کی قبر پر بیٹھتا تو اسے لگتا کہ دوسری ضد کر رہی ہے، اور ادھر جا کر بیٹھتا تو لگتا کہ پہلی ناراض ہو گئی ہے۔ وہ اسی طرح ہی کرتی تھیں۔ جب بھی وہ سوتا تو کافی دیر جھگڑا چلتا کہ وہ کس کی طرف منہ کرے گا۔ کبھی ایک کھینچ کر اس کا منہ اپنی طرف کر لیتی تو کبھی دوسری۔ آخرکار وہ سائیڈ پر ہو کر دونوں کو ایک طرف سلا کر کروٹ کے بل لیٹ کر منہ ان دونوں کی طرف کرتا تو آگے کون لیٹے گی اور پیچھے کون لیٹے گی اس پہ جھگڑا ہو جاتا، جس پر وہ انہیں دھمکی دیتا کہ وہ صبح چلا جائے گا، جس پر وہ ڈر کر چپ کر جاتی تھیں۔ اب یہی فوٹو اس کا سہارا تھا۔ اس نے نظریں ٹکا کر فوٹو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بہن جی یہ دفتر بھیڑیوں سے بھرے پڑے ہیں، آپ واجبات کو گولی ماریں، آپ کو اور بچوں کو خرچہ بھی ملتا رہے گا اور بچیوں کی اسکول فیس بھی جمع کرا دیا کروں گا۔ بڑی بچی 13 سال کی تھی اور 8ویں میں پڑھتی تھی، چھوٹی 6ٹھی کلاس میں تھی۔ اگلے دن سے بچیاں بھی اسکول جانے لگ گئیں اور ریشما کے گھر ہفتے کا راشن بھی پہنچ گیا۔ یوسف خان کو اپنی بچیاں مل گئی تھیں۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا ہے۔ بڑی بچی نے بی ایڈ کر لیا تھا اور اب وہ ایک اسکول میں استانی لگ گئی تھی، جبکہ چھوٹی بھی کالج جا پہنچی تھی۔ بڑی بچی کے اسکول میں ٹیچر لگ جانے سے یوسف خان کو تھوڑی راحت ملی تھی کہ اب وہ 14-15 گھنٹے رکشہ چلانے کی بجائے 10 گھنٹے کے لیے ہی رکشہ نکالا کرتا تھا۔ یوسف خان پکا نمازی تھا، جس حال میں بھی ہو وہ نماز نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اس کی مسجد کے نمازیوں میں خدا بخش بھی شامل تھا۔ وہ یوسف خان کی شکل سے چڑھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس غریب اور
मजदूर पेंडू से दूर ही रहे ताकि हाथ ना मिलाना पड़े। फिर एक दिन यूसुफ खान बारिश में भीग जाने की वजह से नमूनिया का शिकार हो गया। 48 घंटे में उसके बदन के तमाम अहम आज़ा ने यके बाद दीगर काम छोड़ दिया और वो चंद घंटे कोमे में रहने के बाद फौत हो गया। मगर मरने से पहले वो रक्षा बेचकर पैसे रेशमा को देने की वसीयत नहीं बोला था। इस तरह उसकी जिंदगी गैर अहम थी, मौत भी गैर अहम साबित हुई। चंद लोगों ने यूसुफ खान का जनाजा पढ़ाकर उसे दफन कर दिया और यूं अपने तायुन जमीन का बोझ कम कर दिया। रेशमा को यूसुफ खान के मरने की खबर उस वक्त मिली जब उसके दोस्तों ने पैसे और यूसुफ खान और उसकी बच्चियों का फोटो जो रक्शे से उतारा था वो लाकर उसे दिए। रेशमा के घर कयामत आ गई। वो इसी तरह बलक बलक कर रोई जिस तरह सगे भाई के मरने पे कोई रोता है। बच्चियां भी दहाड़े मार कर रोने लगीं। जो हमेशा उन्हें अपने रक्शे में लेकर जाता और लेकर आता था, उनकी फीस 2 दिन एडवांस में ही जमा करवा देता था। स्कूल वाले उसे उनका सग्गा मामू समझते थे और टीचरों से मीटिंग के लिए भी वो उनका मामू बनकर मामलात को डील करता रहा। खुदा बख्श अपने बेटे के लिए रेशमा की बेटी देखने गया था जो कि स्कूल टीचर थी और उसके बेटे ने उसे पसंद कर लिया था। खुदा बख्श मालदार आदमी था और उसका बेटा लंदन से तालीम मुकम्मिल करके आया था। वो उसकी शादी किसी जागीरदार घराने में करना चाहता था, मगर उसके बेटे ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो रेशमा से उसकी बेटी का रिश्ता मांगे। आज खुदा बख्श रिश्ता मांगने रेशमा के घर आया हुआ था। बात तकरीबन तय हो चुकी थी कि खुदा बख्श की नजर दीवार पर टंगी यूसुफ खान की तस्वीर पर जा पड़ी। वो तस्वीर को देखते का देखता ही रह गया। उसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। ये किसकी तस्वीर है? उसने रेशमा से पूछा। रेशमा ने कहा, मेरे भाई की तस्वीर है। तो क्या ये यूसुफ खान आपका भाई है? ना चाहते हुए भी खुदा बख्श की आवाज हो गई बुलंद और उसमें तलखी नुमाया नजर आ रही थी। रेशमा सूरत हाल से बेखबर थी, अपनी धुन में बता रही थी, नहीं हम सिंधी हैं। यूसुफ खान पठान थे। वो मेरे मुंह बोले भाई थे, मगर हकीकी भाई से ज्यादा अजीज थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुखी दास्तान खुदा बख्श को सुना दी। खुदा बख्श की हालत काबिले दीद थी। काटो तो बदन में गोया लहू ना हो। आज उसे पता चला था कि यूसुफ खान, जिससे वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता था, किरदार का कोह हमा लिया था। आज उसे अपना आप, अपना मौलवी और मस्जिद के सारे नमाजी उसके सामने बोने लग रहे थे, जिनके पड़ोस में एक बेवाह कयामत से गुजर रही थी और उन्हें खबर तक ना हुई, जबकि यूसुफ खान ने खुद मेले कुचीले कपड़े पहनकर उनकी किफालत की थी और उनकी कश्ती को किनारे लगाया था। खुदा बख्श काफी देर से उसकी कब्र की पायंती बैठा उसकी कब्र की मट्टी को कुरीद रहा था, गोया वो उसके पैरों को हाथ लगाकर गुस्ताखी की माफी मांग रहा हो। वो सोच रहा था कि जिंदा वली हमारे इर्द गिर्द फिरते रहते हैं, मगर हम लोग उनको कोई अहमियत नहीं देते, जबकि मुर्दा लोगों के फसाने सुनते रहते हैं। ये उसका मामूल था। वो हर जुमेरात को असर के बाद कब्रिस्तान आता और मगरिब से पहले वापस जाता था। वो सोचों में गुम था कि आसिफ ने उसका कंधा थपथपाया, अब्बा जी जाने का वक्त हो गया है।